अंदर घुस गई थी? हाँ अच्छा पापा, जी। मम्मा मेरी पेन डाल दी थी और बड़ी इधर छोटी आई थी और इधर काट दिया दे तो अरे यार, अरे यार, ये अब क्या होगा मीरू? अब इधर कैसे हो लिया? हाँ ठीक है। छोटू तू क्या कर? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये रिएक्शन है मेरा इस बगारत इंसान पे जिसको ना अक्ल ना मौत ना कुछ। ठीक है, बच्चे इनके तड़फ रहे हैं, दाने निकले हुए हैं। यार किस किस्म के लोग हो तुम लोग। पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि तुम लोगों की शिकायत हो सके। तुम लोगों ने तमाशा बना लिया हुआ है, मतलब इस तरह करके गंदा दिखा के तुम लोग भीख मांग रहे हो। इसके बच्चे बताऊँ क्या कह रहे हैं? इसका हमजा कह रहा है कि जी माँ ने मुझे पैंट पहना दी थी और उसमें कुछ था, यानी कोई कीड़ा वगैरह था और उसको अंदर एलर्जी हो गई है। आप सोचो कितना डेंजरस है ये चीज़। बच्चे को बिना झाड़े हुए, इनके घर में अगर कीड़े हैं कुछ भी है तो ये बिना झाड़े हुए बच्चों को कपड़े पहना रही है। यानी इनको इतनी भी सेंस नहीं है कि बच्चों को कपड़े पहनाने हैं। चीज़ देख ले अंदर कोई चीज़ कीड़ी वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ज़मीन पे कपड़े रखते ही क्यों हो? इतनी सेंस नहीं है कि बच्चों के कपड़े अगर आपने ज़मीन पे गलती से रख दिए हैं या जानबूझ के, क्यों तो डंगर औरत हो ना सुमेरा, मैं तुम्हारा नाम लेके कहूँगी, निहायत ही गलीज गंदी बगैरत औरत हो तुमने बच्चे किए ही क्यों? अगर तुम्हें पालने नहीं आते थे, तुम्हें इतनी क्या अंत मची हुई थी कि तुमने 3-3 बच्चे पैदा कर लिए हैं और इतने गलाजत से भरे हुए तुम्हारे बच्चे हैं ना, जिनको देख के करैत आती है। करैत देखने को तुम्हारी वीडियो दिल नहीं करता। इतने प्यारे बच्चे, मासूम बच्चे हैं, उनके शक्ल गंदगी से भरी हुई है। शक्ल क्या, इनके जिस्म क्या, गलाजत से आप इनके कपड़े देख लो। इसके छोटा बेटा कितनी उम्र का है, वो साल का हुआ है ना अभी, उसकी टी शर्ट देखिए आप, इतनी गंदी टी शर्ट, इतनी गंदी, हाइजीन तो है ही नहीं। और ये शवारमे का बिजनेस कर रहा है। ऐसे बंदे का मैं इसकी वीडियो अगर लगाऊं ना, शवारमे की जहाँ पे ये अपना स्टॉल बना के खड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख लो, अभी से उस काउंटर को जंग लग गया हुआ है। ठीक है, चलो बारिश के पानी से लग जाता है, लेकिन क्लीनिंग अगर उसकी डेली के डेली हो ना तो वो बड़ा अच्छा साफ क्लीन दिखता है। उसकी इतनी गंदी हालत है, इतनी गंदी हालत है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। क्या रहे हो तुम इसको बिजनेस कहते हो? तुम्हारी दुकान से कौन खाना पसंद करेगा बाबर? भला मुझे ये बताओ। कोई अक्ल मौत, तुम लोग के घर में सफाई नहीं है तो दुकान में क्या सफाई रखोगे? जो बंदे अपने बच्चों को साफ नहीं रख सकते, वो बंदे किसी और की हाइजीन का क्या ख्याल रखेंगे? जिनके अपने घर में गलाजत है, गलाजत। कीमा पका रही है तुम्हारी बीवी, शोरबे वाला कीमा, हांडी उसको पकाने नहीं आती। चलो नहीं, हर बंदा सीख के नहीं आता, शौक भी नहीं होता, लेकिन ऐसा क्या हो गया? कभी अगर आपको मजबूरी है, आपको पकानी पड़ रही है, आपने अपनी बहन को भी नहीं देखा, अपनी माँ को भी नहीं देखा, किसी ना किसी को तो पकाते देखा होगा ना। इतना क्या डंगरपुना हो गया कि आपको कोई सेंस ही नहीं है। एक बीमारी को वो लेके बैठ गई भी है कि जी मुझे अस्थमा की बीमारी है तो मैं तो कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो भाई तुम लोगों के पास ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, नौकर क्यों नहीं रख लेते हो अपने बच्चों के लिए? कितने फंड्स खाओगे बैठ के, कितना हराम का ठूसोगे? मकान तो बना चुके हुए हो, अभी भी तुम लोग मकान, मेरे ख्याल तो मुझे तो लगता है कि अपना लेके मूव हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये रेंट पे मूव हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना जो ये कर रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी डीलर मिल गया, उस जिस बंदे का मकान है उससे बात हो गई, ये हो गया, वो बंदा आएगा तो डील होगी, ये होगा। ऐसी डीलें ना प्रॉपर्टी डीलर खुद कर देते हैं, बंदे नहीं बैठ के करते। ठीक है, जो बंदे करते हैं ना, उनका अपना मकान होता है तो वो आके ये चीज़ें करते हैं। बहरहाल वो तो देखा जाएगा, इनकी सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं सामने। ठीक, हर चीज़ में इनकी गलाजत 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 गलाजत। बड़ा बेटा देख लो, गलाजत से भरा हुआ, डर्टी, दाने निकलना कोई इतनी, वो कहते हैं ना, बड़ी बात नहीं है। बच्चों को निकलते हैं, हर बच्चे को निकलते हैं। चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं, कोई एलर्जी हो जाती है, लेकिन एलर्जी हो जाती है तो उसका रीज़न क्या होता है? एक दिन में एलर्जी होकर ख़त्म हो जाती है क्योंकि आप प्रॉपर उसको मेडिकेशन दो, ठीक हो जाता है एलर्जी तो, बल्कि उसी दिन ठीक होना शुरू हो जाती है, आप एलर्जी की टैबलेट वगैरह दो तो। लेकिन आप क्या करते हैं? आपके घर में कीड़े, इतने कीड़े हैं, आपके बाप ने उस दिन कहा जी शुक्र है कीड़ों से जान छूट रही है, तो तुम यहाँ पे 1-1.5 साल से बैठे हुए हो, तब तुम लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम लोगों के घर में कीड़े हैं? और कौसर का क्या हाल होता होगा फिर? उसका बच्चा भी तो छोटा है ना, उसके बच्चे को आज तक एलर्जी क्यों नहीं हुई? कीड़े ने क्यों नहीं काटा?
اگر کاٹا بھی ہے, چلو کاٹا بھی ہے, اس نے دکھایا نہیں کیونکہ وہ ولاگز نہیں کرتی ہے تو نظر نہیں آتا, گھونچو اتنا ہی دکھاتا ہے جتنا وہ دکھانا پسند کرتا ہے, لیکن وہ بھی تو اپنے بچے کو صاف ستھرا رکھتی ہے نا. کیڑا کاٹ لے, آپ اگر اپنے بچے کو ڈیلی کے ڈیلی بات دے رہے ہو تو وہ جو کیڑا کاٹ کے بھی جاتا ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. کوئی کریم لگا دو, الرجی کی اتنی کریمز ملتی ہیں کہ کوئی بگ آپ کو اگر بگ کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس پہ کریم لگا کے وہ فوراً الرجی وغیرہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. جیسے شہد کی مکھی ہو گئی, ان سب چیزوں کے لیے میڈیسنز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ میڈیسن نہیں ہے. اور پرانے ٹوٹکے بھی ہیں, یہاں پہ ہم ریئیکشن دینے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹوٹکے تو بتائیں گے نہیں بیٹھ کے نا, اور ان کو قدر بھی نہیں ہے اپنے بچوں کی. صاف سی بات ہے, ان کو بالکل قدر نہیں ہے اپنے بچوں کی. تمہیں اللہ نے اولاد سے نوازا ہی کیوں سمیرا؟ میں کہتی ہوں تم بے اولادی رہتی نا تو ٹھیک تھا. تمہیں اپنے بچوں کی کوئی قدر نہیں ہے. تمہاری بہن تم سے لاکھ درجے کہتے نا ویسے بری ہو, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے بچے وہ ریڈی کر کے اسکول کے لیے بھیجتی ہے. بے شک وہ اپنے اسے کسی سے بھی کام کروا رہی ہو, چاہے وہ دگڑ سے کروا رہی ہو, چاہے وہ سنیا سے کروا رہی ہو, جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے نا, دونوں سوکنے مل مل کے کام کر رہی ہیں, وہ سب کچھ دکھتا ہے. لیکن کر تو رہی ہے نا, بچے تو صاف ہیں نا, گندے تو نہیں نا, کھیلتے ہیں, اس کے بچے بھی کھیلتے ہیں, مٹی میں بھی کھیلتے ہیں, پانی میں بھی کھیلتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, پارکس میں بھی جاتے ہیں, باہر نکلتے ہیں, سڑکوں پہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, لیکن گندے نہیں ہوتے. تم اپنے بچوں کو اور اس کے بچوں کو کھڑے کر کے کمپیئر کر کے دیکھ لو بابر, تمہارے بچے بڑے پیارے ہیں اس کے بچوں سے. دونوں, فادیہ پیاری ہے, دعا بھی پیاری ہے, لیکن تمہارے بچے کمپیریزن کیا جائے نا تو بہت پیارے ہیں. لیکن تم لوگوں نے نا ان کی اتنی گندی حالت کر دی ہوئی ہے نا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے, جب سے اسپیشلی یہ علیحدہ ہوئی ہے. تم دیکھو, بیوی سے پیار کرتے ہیں انسان, لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے, رہن سہن کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اپنے معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہے, پتہ نہیں غیر لوگوں کو تم لوگ اپنے بچے پکڑا کے آ جاتے ہو, یہ لو جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تم اس کو جوتی دلوا کے نا پارٹی میں لے آنا. اس کا میں نے پروف لگایا ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں پہ ویڈیو میں دوبارہ وہ چیز نہیں لگا رہی ہوں, لیکن اس کا باقاعدہ میں نے پروف لگایا کہ سونیا نے اس کے بیٹے حمزہ کو سینڈل کا, جو وہ کہہ رہی تھی نا, سینڈل نہیں, وہ شوز دلوا کے لے کے آئی ہے حمزہ کو, کیونکہ اس کے پاس پہننے کے لیے جوتی نہیں تھی. اس کے کپڑوں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے پاس پہننے کے لیے چج کے کپڑے بھی نہیں ہیں. اور یہ کیا ہے, میں 15 کلو چکن لینے جا رہا ہوں, میں اتنا چکن. جب آپ بزنس کر رہے ہو, آپ کا 15 کلو چکن, اس کا مطلب ہے بک رہا ہے, اور ہمیشہ آپ پروفٹ پہ بیچتے ہو, آپ کبھی بھی کم قیمت پہ نہیں بیچتے ہو. اگر آپ 15 کلو چکن کتنے کا بھی, 10,000 15 کا جتنے کا بھی لا رہے ہو, اس کو آپ پروفٹ میں ہی بیچو گے, ٹھیک ہے. اور ان کے جو نوکر شاکر ہیں نا, وہ گھر کے ہی ہیں. جیسے رمضان کا بھائی ہو گیا سلمان, ابھی جس نے انٹری ماری ہے, ان کا چاچا ہو گیا, مطلب اتنی تنخواہوں پہ نہیں انہوں نے رکھا ہوا کہ ان کو بڑی لاکھ روپیہ تنخواہ دینی پڑ رہی ہے تو ان کو بڑا بچ نہیں رہا. یوٹیوب سے علیحدہ یہ کما رہے ہیں, بیوی کا چینل علیحدہ تھا, اب یہ بہانہ چل رہا ہے کہ جی 4 فون ہے, بچے تو توڑتی ہیں. آپ بچوں کو ٹیبلیٹس لے کے دی ہوئی ہیں, فون اگر آپ نے بچوں کو دیا بھی, فرسٹ آف آل تو آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, اتنی سینس نہیں ہے آپ کی بیوی کو ٹی وی چلا کے کارٹون لگا کے دے دے. لیکن نہیں, سارا دن جب بچے گھر میں رہتے ہیں نا مسٹر بابر, تو بچے یہی حال کرتے ہیں. بچوں کی پڑھائی, ان کی ایجوکیشن کیوں ضروری ہے؟ آپ لوگ تو چوری, ہر چیز چوری کرتے ہو. آپ نے بھی پٹارا والا کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. آج جو آپ بہانہ لگا رہے تھے کہ میرے بیٹے کو الرجی ہوئی ہے, اس لیے بخار تھا تو یہ نہیں گیا اسکول. آپ نے اسکول دکھایا, یونیفارم دکھایا, ایک دن بھی تمہارا بیٹا اسکول یونیفارم میں نظر نہیں آیا. تمہاری بیوی کو بھی نا وہی پٹارا والی آتے ہیں, اس کو رات کے ٹائم جاگنا ہوتا ہے اور دن کے ٹائم سونا مرنا ہوتا ہے. تو کوئی حیا کر لو, اس سے بہتر ہے اولاد کسی اور کو پکڑا دو. جو بے اولاد ہے نا, ان کو دے دو اپنی اولاد, ایٹ لیسٹ وہ اچھے سے پال لیں گے, ان کا فیوچر بنا لیں گے. تم لوگ اس قابل نہیں ہو, بالکل اس قابل نہیں ہو کہ تم لوگ اولاد پال سکو. اور جہاں تک ایک بندر آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے اور وہ بڑی آ کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ مجھ سے آ کے معافی مانگو, سیم کے لیے وہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے. ویسے تو سیم سے میری بنتی نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے ایٹ لیسٹ وہ عورت. یہ جو آ کے بکواس کر رہا ہے نا, جس کو بولنا ہاں اب آپ روسٹنگ ویڈیو دیکھیں گے, تمہارا جو یہ لیکچر ہوتا ہے نا چارخ ہیں بندر, یہ بڑا گھٹیا لیکچر ہوتا ہے کہ آپ روسٹنگ ویڈیو آپ کی آنے والی ہے, بڑی زبردست آنے والی ہے. تم بھی نا, تمہیں مردار کا دورہ پڑنا شروع ہو گیا ہوا ہے, بڑی زبردست ویڈیو آنے والی ہے, بس پاگل ہو جاؤ. اور تمہاری ویڈیو کا میں پوری ویڈیو میں انتظار کرتی رہی ہوں, کہاں روسٹنگ ہوگی. وہ ویڈیو اینڈ ہو گئی, روسٹنگ نہیں ہوئی تم سے.
تم آ کے جو دھمکیاں دے رہے ہیں نا عورتوں کو بیٹھ کے, اپنی اوقات اپنے گریبان میں رہو, زیادہ بہتر رہے گا. چھچھندر کی اولاد ہو تم اور چھچھندر ہی رہو گے. تمہاری ماں کا نا ایک نام عزت ہے ابھی تک وائی ٹی پہ بنی ہوئی, تو ہمیں مجبور مت کرو کہ تمہاری ماں کے نام سے یا تمہارے نام سے کچھ کر کے ہم کچھ آ کے بولیں, نہیں اچھا لگتا. تو عورت کی عزت رہنے دو. اپنی جو یہ نا بھاشن گیری اور یہ پٹارا کی سپورٹ, ویسے تو تم آ کے اپنی پٹارا کو ننگا کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تمہاری پٹارا ہی ننگی ہو رہی ہے دوبارہ سے. یہ جو تم دوبارہ کس سے نکال کے لے کے آ رہے ہو نا کہ اس نے اپنے آئی بروز کیوں شیو کیے, وہ گنجی کیوں ہو گئی, تو تمہارے خاندان میں سرائکیوں میں گنجا کیوں ہوتے ہیں؟ جب عورت کسی سے منہ کالا کروا کے آتی ہے نا تو وہ سرائکی کر دیتے ہیں, ہے نا, سننے میں آیا. مجھے یہ پتہ نہیں ہے بہنوں, مجھے پتہ نہیں ہے, میں کسی پہ الزام لگاؤں, کسی کاسٹ کو میں یہاں پہ ٹارگٹ نہیں کر رہی, کسی کو برا لگے تو آئی ایم سوری, لیکن جو سننے میں آیا اس کی بات کر رہی ہوں. بہرحال ان کے خاندان کی بات کرتے ہیں, کاسٹ کو تو چھوڑ ہی دیں, باقی کاسٹ پہ نہیں آتے ہیں. ان کا خاندان غلاظت سے بھرا ہوا ہے. کچھ ایک آدھے بندے بیچ میں سے اچھے نکل آئے ہوئے ہیں, جن میں سے میں کبھی سمجھتی تھی کہ یہ انسان بھی تھوڑا سا بہتر ہے, کنٹروورسی میں نہیں آتا. آپ اس کی شرٹ دیکھ لو, یہ شوارما بیچنے جا رہا ہے, اس کی شرٹ پسینے والے داغ سے بھری ہوتی ہے, اتنے گندی لگ رہی ہوتی ہے. کبھی تم نے نہایا ہے, منہ دھویا ہے, برش کیا ہے؟ تمہاری شکل سے نہیں لگتا کہ تم منہ بھی دھوتے ہوگے. کوئی نماز تم کہہ دیتے ہو تم لوگ صرف منہ سے, ہم جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. کبھی دیکھا ہے, کبھی نکلے ہو نہا دھو کے کہ جی میں نماز کے لیے نہا کے نکلا ہوں, جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں؟ پتہ نہیں کیسے لوگوں کیسے زندگی گزارے. اس سے بہتر نا جانور زندگی گزارتے ہیں. اتنا کہہ دوں, جانور بہتر ہوتے ہیں تم لوگوں سے. تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو. دیکھ کے نا تمہارے بچوں کو دکھ ہوتا ہے, سچی دکھ ہوتا ہے. اتنے پیارے معصوم بچے ہیں نا, ان کو ایک تو بدتمیز کر دیا ہوا ہے, مینرز نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے بال کھینچ رہے ہیں پارٹی میں. وہ تمہارا جو چھوٹا میر ہے وہ ٹھڈے مارتا پھر رہا ہے بڑے بیٹے کو, ٹھیک ہے, جو تمہارا وہ نیچے والا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی, اس کو بھی تمیز نہیں. لازمت ہے جو سیکھے گا بڑوں سے سیکھے گا نا. مینرز تو ماں باپ سکھاتے ہیں. بچے ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے چلو چھوٹے بچے ہیں, ماں باپ سکھا دیں گے, لیکن تمہارا تو 4 سال سے وہی کہتے ہیں نا شیوا بنا ہوا ہے. تم 4 سال سے یہی بکواس کرتے آ رہے ہو کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں. اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. حمزہ بڑا ہو گیا ہے, چھوٹا نہیں رہا اب. فادیہ جتنا ہے حمزہ, تو وہ اگر سینسیبل ہو کے بات کر سکتی ہے نا تو تمہارا بیٹا بھی کر سکتا ہے. تو تھوڑی سی عزت کرو اپنی اولاد کی. اللہ نے اگر دی ہے تو کوئی قابل بن جاؤ. حالی یہ نہیں ہوتا کہ منہ میں لا کے رات کے ٹائم شوارما ٹھسا دیا تو یہ تمہارا باپ کا فرض پورا ہو گیا. ماں کا تو وہ کرتی ہی نہیں ہے, سارا دن لملیٹ وہ لیٹی رہتی ہے, پھر اس کو کوئی کمنٹ کرے تو اس کو آگ لگ جاتی ہے. چلیں جی, لعنت بھیجتے ہیں ان لوگوں پہ. ملتے ہیں اگلے ریئیکشن میں. اللہ حافظ.